رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ساری خوبیاں ہیں. آپ نصیحت فرماتے ہیں، آپ کے رسالے میں یہ 4 نصیحتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کا خلاصہ اگر ہم نکالیں تو یہ 2 نصیحتیں بنتی ہیں کہ مسلمان کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو جائے، مسلمانوں کے خیر خواہ ہو جائے، مسلمان اپنے دینی تشخص پر مضبوطی سے قائم رہے، یعنی اپنی مذہبی تہذیب، دینی طور طریقے، ظاہری شکل و صورت، یہ مسلمان اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، غیروں کی نقالی نہ کریں، غیر مسلموں کے نقال نہ بنے. یہ 2 نسخے اگر اپنا لیں اس کی برکت سے مسلمان پوری دنیا میں ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. پہلی نصیحت ہے کہ ہم نے اپنے خاندان، عمومی طور پر ساری دنیا کے مسلمانوں، خصوصاً اپنے خاندان، محلے، شہر اور پورے ملک عزیز کے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہ بن جائے، ہمدرد بن جائے. لیکن ہمارے یہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، ہر ایک کی جڑیں کاٹی جاتی ہیں، جس کے قریب ہوتے ہیں اسی سے مخالفت، اسی سے حسد، اسی سے بغض و کینہ، اسی کی جڑیں کاٹنا، یہ کھاتے شروع ہو جاتے ہیں. یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری طرف سے کسی بھی مسلمان، کسی بھی پاکستانی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. تکلیف تو دور کی بات، مجھ پر لازم ہے کہ ہر مسلمان عاشق رسول کا صرف اور صرف بھلا ہی چاہوں، کسی وقت، کسی لمحے، کسی کیفیت میں کسی کا بھی برا ہرگز نہ چاہوں. کوئی میرا محتاط ہے یا میرا امیر ہے، میرا رشتہ دار ہے یا پڑوسی ہے، دوست ہے یا نہیں ہے، جاننے والا یا انجان، جو بھی عاشق رسول ہے، میں نے صرف اس کا فائدہ ہی کرنا، اس کا بھلا ہی کرنا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دل سے مسلمان کی خیر خواہی فرض عین ہے، یعنی ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کی کبھی برائی نہ آئے، ہم دل سے ہر مسلمان کا صرف اور صرف بھلا ہی چاہیں. یہ ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. لیکن یہاں اس کا الٹ ہوتا ہے، بھلا چاہنے کی بجائے ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیسے کرے. مزید فرمایا، مال وغیرہ کے ذریعے سے مسلمانوں کی خیر خواہی یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کسی کو مال کی ضرورت ہے، اب کوئی بھی مسلمان اس کی مالی امداد نہیں کر رہا، اس محتاج مسلمان کی کوئی مدد نہیں کر رہا، اس کے ساتھ خیر خواہی نہیں کر رہا، تو سارے پھر اس پکڑ میں آئیں گے. اگر کسی ایک نے مدد کر دی تو اب فرض سب سے اتر گیا، اس لیے فرض کفایہ ہے. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ چند ایک پڑھ لیں گے تو باقی جنہوں نے نہیں پڑھی نا وہ بھی بچ جائیں گے، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو سارے پھر پکڑے جائیں گے، وہ فرض کفایہ ہے. تو اسی طرح یہ بھی فرض کفایہ ہے، کسی مسلمان کو ضرورت پڑ گئی، مال کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، محتاج ہو گیا، اب اگر کوئی ایک مسلمان مدد کر دے گا تو سارے پر ذمہ ہو جائیں گے، اگر ایک بھی مدد نہیں کرے گا تو اب سارے پھنسیں گے. یہ عام نقطہ ہے. ہم کسی مسلمان کے متعلق دل میں برائی نہیں لا سکتے، مثلا کاش اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یہ چاہنا گناہ کا کام ہے، اللہ کر اس کی آواز چھن جائے. یہ نعت خوان حضرات ہوں جس کی آواز اچھی ہوتی ہے، یا پھر دنیاوی حوالے سے دیکھیں تو گانے باجے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میری آواز ٹھیک رہے، دوسرے کی آواز چھن جائے، گلا بیٹھ جائے، یہ ہو جائے، بیمار ہو جائے، تاکہ میری ہی چلے. فلاں تو بس مر جائے، زمین کا بوجھ ہلکا ہو جائے، میرا بس چلے تو اسے جیل میں ڈلوا دو. اپنے مسلمانوں کے متعلق اس طرح کے نفرت بھرے جو جذبات دل میں بٹھائے جاتے ہیں نا، یہ گناہ کا کام ہے. ہر ایک کا برا چاہنا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہو، اس کے کیوں ایسا ہو، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے کیونکہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا اس لیے اس کے ساتھ برا ہو، تو اس وجہ سے، یا ویسے اس سے فلاں سے نفرت ہے، وہ اس کا برا چاہنا. ہمیشہ خیر خواہ ہی کرنی چاہیے، ہمدردی ہی کرنی چاہیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا انداز خیر خواہی دیکھیے. آپ کی عادت تھی کہ جب بھی سردیاں شروع ہوتی تو آپ رضائی وغیرہ، چادریں اوڑھنے کی جو بھی چیزیں ہیں، اس میں جو روئی بھری ہوتی ہے رضائی، اس طرح کے کافی سارے لے کے غریبوں میں تقسیم کرتے تھے. کہ اب سردی کا موسم ہے، کتنے لوگوں جن کے پاس بستر نہیں ہوگا، گرم چادریں نہیں ہوں گی، رضائیاں نہیں ہوں گی، اب وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے.
ایک مرتبہ آپ نے رضائیاں تقسیم فرمائیں، اپنے لیے بھی نہیں رکھی رضائی کہ خود سے سردی میں رات گزارے، ساری رضائیاں تقسیم کر دیں، اپنے لیے بھی نہیں رکھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی جان مولانا رضا علی خان، انہوں نے اسپیشل ایک رضائی بنوائی، ابھی آپ نے وہ اوڑی تھی، کسی نے سوال کر دیا، آپ نے وہ رضائی بھی اس کو دے دی۔ جناب ذکا اللہ صاحب اعلیٰ حضرت کے خادم تھے، ایک مرتبہ سردی کا موسم تھا، اعلیٰ حضرت نے گرم چادریں اوڑھ رکھی تھی، مغرب کی نماز پڑھی، مسجد سے باہر تشریف لائے، ذکا اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ذکا صاحب کو دیکھا کہ ان کے پاس گرم چادر نہیں تھی، اعلیٰ حضرت نے اپنی چادر اتار کے سردی کے موسم میں اپنے خادم کو دے دی۔ اس واقعے کے 2 یا 3 دن کے بعد اعلیٰ حضرت کے لیے نئی چادر تیار کی گئی، قربان جائیے، آپ وہ نئی چادر اڑ کر مسجد میں گئے، وہاں ایک مسافر دیکھا، وہ نئی چادر بھی اس کو دے دی، اس کو سردی لگ گئی۔ کیسی عظیم شان، کیسی سخاوتیں ہیں، خود کو سردی لگے گی، خود کو مشقت ہوگی، کوئی پرواہ نہیں، مسلمان بھائی مشکل میں نہ آئے، اس کی فکر ہر وقت اعلیٰ حضرت کو ستاتی تھی، کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو سردی نہ لگے۔ آپ کا ایک اور انداز دیکھیے کہ آپ نے اپنے اعزاء، اقرباء، احباب اور خاص خاص مریدوں کے ناموں کی ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے اوراد و وظائف کر کے آخر میں ان سب کے لیے بنام دعا کیا کرتے تھے، ایک لسٹ بنا رکھی تھی رشتہ داروں میں سے، لوگوں کی، دوست احباب کی، مریدوں کی، اور پھر جب اوراد و وظائف سے، عبادت سے فارغ ہوتے، اب جب دعا کرتے تو اس لسٹ میں جتنے نام ہوتے سب کے نام لے کے دعا کرتے تھے۔ سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں ایک دن میں بہت پریشان تھا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کی، آپ نے دعا فرمائی اور ساتھ ہی مجھے اور میرے بھائی سید قنات علی سے فرمایا کہ تم دونوں کا نام بھی میں نے دعا کی لسٹ میں شامل کر لیا ہے، جو آہستہ آہستہ بہت لسٹ لمبی ہو گئی ہے، یہ تمام نام مجھے یاد ہے، روزانہ نام بنام سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اب بالفرض 100 بندہ ہماری لسٹ میں آ جائے، رشتہ داروں میں سے، دوست احباب میں سے، جاننے والوں میں سے، یا جس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، جو ہم سے محبت کرتا ہے، ان کے ناموں کی لسٹ بنا لیں، اب روزانہ اگر وہ 100 نام 200 نام لیں گے تو ایسے یاد ہی ہو جائیں گے، تو پھر شاید لسٹ سے دیکھ کے بھی دعا نہ کرنی پڑے، ویسی زبانی یاد ہوں سب کے نام، تو جب یاد ہو تو پھر بندہ جب مکے جاتا ہے تو وہاں بھی نام یاد ہوتے ہیں، وہاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، مدینے جا کے بھی دعائیں کرتا ہے، ہر خاص مقام پہ دعائیں کرتا ہے۔ تو یہ عادت ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ ہم بھی کوئی لسٹ بنا لیں، کیسی یہ پیاری ادا ہے، ہم ذرا اپنے آپ پر غور کر لیں، زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دن بس اپنے موبائل کا جائزہ لیں، موبائل میں سیو کیے ہوئے نمبروں کی لسٹ، کانٹیکٹ لسٹ کھول لیں، اب دیکھیں اس میں کتنے لوگوں کے نمبر سیو ہیں، یقیناً جن کا نمبر سیو ہے ان سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، کچھ نہ کچھ اسی وجہ سے نمبر اس کا سیو کیا ہے۔ تو اب غور فرمائیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے لیے بہت کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، مولا مجھے دنیا کی بلائیاں عطا فرما دے، مجھے آخرت کی بلائیاں عطا فرما دے، گھر بار کا بھلا ہو، میرے بچوں کی خیر ہو، میرے اہل و عیال کی خیر ہو، مجھے یہ ہو، مجھے ہو، اپنے لیے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اب کبھی غور فرمائیں، یہ جو ہمارے موبائل میں اتنے سارے نمبر سیو ہیں، بھائیوں کے نمبر بھی ہیں، رشتہ داروں کے نمبر بھی ہیں، دوست احباب کے نمبر بھی ہیں، تو کبھی ہم نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی ہے کہ جتنے موبائل میں 4-5 ہزار نمبر ہیں، ان کے لیے بھی کبھی دعا کی، یا کبھی دعا کے وقت ان لوگوں کا خیال ہمیں آیا؟ یہ زیادہ دور کی بات نہیں کر رہا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ہے، کہیں نہ کہیں کوئی تعلق ہے یا رہا تھا تعلق، ہم ان کے لیے بھی دعا نہیں کرتے، جو ہماری لسٹ میں شامل ہیں، موبائل میں موجود ہیں جو لوگ۔ اعلیٰ حضرت کی شان دیکھیں کہ اپنے عزیزوں، دوستوں، یہاں تک کہ مریدوں کے ناموں کی بھی لسٹ بنائی ہوئی تھی، قربان جائیے، فرماتے ہیں یہ سارے نام مجھے زبانی یاد ہیں اور میں روزانہ نام لے لے کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی عادت تھی، آپ عموماً جنازوں میں شرکت فرماتے، نماز جنازہ کی جتنی دعائیں حدیثوں میں آئی ہیں ساری پڑھ دیتے۔ بریلی شریف میں نواب عزیز احمد نامی ایک صاحب رہتے تھے، ان کی زندگی بظاہر نیک عمل کرتے نہیں گزری تھی، جب ان کا انتقال ہوا تو اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی،
بعد میں ان کی نواب صاحب کی وائف نے انہیں خواب میں بڑی اچھی حالت میں دیکھا۔ بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ آپ کی بخشش کا سبب کیا ہوا؟ نواب صاحب بولے کہ اعلیٰ حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی تھی، تو جتنی دعائیں حدیثوں میں آئی ہیں انہوں نے ساری دعائیں مانگنی تھی، تو ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی! یہ انداز خیر خواہی ہے۔ کاش ہم بھی یہ انداز اپنا لیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے حق میں خیر اور بھلائی ہی چاہنے والے بن جائیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی داخل کرنا مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔ اب کسی کو پتہ لگے کہ فلاں میرے لیے روز دعا کرتا ہے، کتنا خوش ہوگا۔ اب مسلمان کے دل میں خوشی داخل ہو جائے تو مغفرت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، اللہ کے ہاں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل مسلمانوں کے دل میں خوشی داخل ہے۔ یہ فضیلت ہمیں حاصل کرنی ہے۔ پکی نیت کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ نفع بخشنا ہے، دوسروں کو فائدہ ہی پہنچانا ہے، مسلمان بھائیوں کا دل خوش کرنا ہے۔ یہ اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا ملک عزیز بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ترقی اور کامیابی کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اللہ پاک ہمارے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔